الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال عليه الصلاة والسلام إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے میری عادت ہے کوشش کرتا ہوں جب کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس اسلامی مہینوں میں اسلامی کوئی واقعہ کوئی معرکہ کوئی غزوہ
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھے یا اصحاب رسول میں سے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، ان کی شہادت کے ساتھ، ان کی خلافت کے ساتھ تعلق رکھے، تو میں اختصار کے ساتھ اس ہستی کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ان ہستیوں کی سیرت تازہ رہے جو قرآن کریم اور پیغمبر کے عینی شاہد ہیں، جو قرآن مقدس کے راوی ہیں، جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا جو مہینہ رواں دواں ہے، اس کا نام ہے جمادی الاخرہ۔ ہماری عام بولیوں میں اس کو لوگ کہتے ہیں جمادی الثانی، ٹھیک ہے جی؟ تو جمادی الاخرہ یا جمادی الثانی کا جو مہینہ رواں دواں ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سن 13 ہجری مدینہ منورہ میں، تو میں اختصار کے ساتھ گزشتہ بیانات میں تفصیلی تذکرہ بیانات میں میرا ان کا موجود ہے، آپ میری تقریریں دیکھیں تو اس میں تفصیل سے میں آج چند اہم گوشے ذکر کروں گا، لیکن دل و دماغ حاضر رکھیے، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ تر ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، تو یہ مشہور ہو گئے ابو بکر کے لقب سے، کنیت سے، اور والد مشہور ہیں ابو قحافہ کی کنیت سے۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 40 بہاریں گزارتے ہیں اور 41واں سال شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا، تو آپ پر وحی اترتی ہے غار حرا میں۔ آپ آ کے اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، ہر طرف سے پتھروں کی برسات ہوتی ہے، آپ کا وجود مقدس خون میں رنگین ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں جہاں ہر طرف سے انکار ہی انکار ہو رہا تھا، وہاں ابو بکر صدیق بڑھتے ہیں اور آپ کی زبان سے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، حیران رہ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز صحابہ کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی ہے، تفصیل میں نے چھوڑ دی ہے، جو مقصودی جملہ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ جب محبت و شکایت بھی برداشت نہیں کرتا بندہ تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا سن لوگو، انی قلت یا ایھا الناس، او لوگو
جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات والوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، تو سن لو لوگو، قل تم کذبتا، تو تم نے جواباً کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے میری تکذیب کی۔ وقال ابو بکر صدقتا، ایک ابو بکر تھا جنہوں نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ انہوں نے میری تصدیق کی، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق بن گیا، ایک وجہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے۔ آپ صدیق لقب کیوں پاتے ہیں؟ کثرت سے پیغمبر کی تصدیق کرتے تھے، سوچتے بھی نہیں، انتظار بھی نہیں کرتے تھے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پیغمبر کی زبان سے جملے نکلتے، صدیق کی زبان سے تصدیق ہوتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا، ایک وہ موقع آیا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے۔ معراج ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں اوپر، 7 آسمان اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے لے گیا، جنت کے نظارے کیے، جہنم کے نظارے کیے، مختلف مناظر دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ کی طرف سے بھی تحفے وصول کیے، اور بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا اعلیٰ شرف پایا۔ صبح کو جب آپ نے اعلان کیا، فرمایا اے مکے والوں، میں گزشتہ رات مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، مسجد اقصی میں میں نے امامت کروائی، تو جو ماننے والے تھے وہ تو مانتے، لیکن مکے کے مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، ابھی دیوانوں والی باتیں شروع کر دی ہے، نہ دیکھ لو جہاں کئی مہینوں کی مسافت ہے، بلا اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آسمانوں کا سفر، یہ تو سینکڑوں سال کے اوپر محیط ہے، بلا انسان ہو کے کوئی کیسے جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے؟ یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ تلاش میں پڑ گئے کہ یار غار ابو بکر صدیق کو تلاش کیا جائے، جو ہر بات میں تصدیق کرتا ہے۔ آج ابو بکر کے پھسلنے کا مقام آ گیا، ابو بکر صدیق کہیں باہر ہیں، ابو جہل اور مشرکین کا وفد ملنے آتا ہے، کہنے لگے اے ابو بکر، آپ سے پوچھتے ہیں، جواب سوچ کے دینا، اگر کوئی بندہ کہے میں رات مسجد اقصی تک گیا، پھر پہلے آسمان نہیں، دوسرے تیسرے نہیں، 7 آسمان اوپر گیا اور واپس بھی آیا رات کے ایک ٹکڑے میں، کیا آپ مانیں گے اس کو؟ فرمایا کون کہتا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں آپ بتائیں نا، آپ مانیں گے؟ فرمایا سن لو، اگر یہ دعویٰ میں کروں، میرا باپ کرے تو میں نہیں مانتا، تم کرو مکے والوں میں نہیں مانتا، لیکن مکے میں ایک ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، اگر یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو ابو بکر صدیق آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہنے لگے آپ سوچتے نہیں؟ فرمایا عجیب لوگو، تو جب میں جبریل کا دن رات صبح و شام ان کے پاس آنا مانتا ہوں، تو ان کا اوپر جانا کیوں نہیں مانوں گا؟
اوپر کی ہر خبر آتی ہے ان کے پاس، یہ مانتا ہوں تو ان کا اوپر جانا بھی، اور باقی اندھوں کے تو راستے اللہ نے صاف کر دیے کہ سمجھنا چاہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا بھئی ایک انسان اتنی تیزی میں، تو رب نے اس واقعے کو 15ویں پارے کی پہلی آیت سے جب شروع کیا تو لفظ کیا استعمال کیا؟ سبحان الذی، او لوگو اگر کوئی بندہ اپنی طاقت سے جائے تو ممکن نہیں ہے، لیکن نبی گئے ہیں، جو لے کر گیا ہے وہ سبحان ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے تصدیق کی واقع معراج کی تو لقب بن گیا، لقب پا گیا صدیق کا۔ کیا لقب پا گئے؟ صدیق کا لقب پا گئے۔ جو مان گئے وہ صدیق، جو منکر ہوئے وہ زندیق بن گئے۔ یقین کیجئے ہری پور والوں، یہی وہ ہستی ہیں، ان کا ایک لقب ہے عتیق اللہ۔ عتیق، صدیق اکبر کا ایک لقب کیا ہے؟ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ لقب پڑ گیا عتیق۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظمت والی ہستی ہیں، وہ شان والی ہستی ہیں۔ انشاءاللہ میں قرآن سناؤں گا، اور انہی کے ساتھ قرآن کی جن آیات کا تعلق ہے آپ جھومو گے۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو، کہتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجحہم۔ صحیح بخاری شعب الایمان للامام البہقی، امام بہقی کی کتاب، اس میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر صدیق اکبر کا ایمان اہل زمین ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو صدیق کا ایمان ان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس درجہ ایمان والی ہستی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری کے دوسرے الفاظ، بلکہ صحیح ترمذی کی الفاظ یہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے عمر؟ ہری پور والو، اس عمر کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر کی بات کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق عمر کی دل اور زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ اس عمر کی بات کرتا ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے رائے دیتا ہے، اللہ اس کی رائے کو عرش سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ 28 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رائے دی اور میری رائے کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ قرآن۔ اللہ نے قرآن سے میری رائے کی تائید و تصدیق کی ہے۔ ہری پور والو، وہ عمر کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ کہتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق ہم میں سے سیدنا ہمارے سردار ہیں، و خیرنا ہم میں سے بہتر ہیں، و احبنا الی رسول اللہ، اور ہم سب میں سے اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ہم سب میں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس محبوبیت کا اندازہ صحیح بخاری کی حدیث سے لگا لو، ذرا سن لو
کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، عورتوں کی بات نہیں کرتے، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ابوہا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کا باپ۔ عورتوں میں عائشہ تو مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبوب ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں صحن میں ہم آرام کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہو اور کھلے صحن میں بندہ رات کو عشاء کے بعد لیٹنے آئے تو سب سے پہلی نظر آسمان کے ستاروں پہ پڑتی ہے، تو آسمان کے تارے چمک رہے تھے۔ فرمایا میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ یہ بتائیے اس دنیا میں ایسا بھی کوئی شان والا ہوگا کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں گی؟ کیا؟ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو اب میں نے سوال کیا، اب جواب کا انتظار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا عمر۔ کون ہے؟ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی، یہ جواب سننے کے بعد کچھ پریشان سے ہو گئی، تو جو ہی پریشانی آئی فرمایا عائشہ پریشان سی ہو گئی۔ فرمایا پریشان اس لیے ہوئی میں نے سوچا آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے ان کا نام نہیں لیا، آپ نے عمر کا نام لے لیا۔ فرمایا عائشہ میں نے کہا ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں، لیکن تیرے باپ نے جو 3 راتیں غار میں گزاری ہیں ساری انسانیت کی نیکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری زندگی کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت پڑھنے لگا ہوں آپ بڑے حیران ہوں گے، یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور حدیث سندن بالکل صحیح ہے۔ فرمایا ان اہل الدرجات العلا، ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء۔ او کائنات والو، جنت میں جن کو اعلیٰ درجے ملیں گے، ان اہل الدرجات العلا، اونچے درجے والے جنت میں جو ہوں گے، یہ نیچے درجے والے جب ان کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا ان کا درجہ جس طرح تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے اوپر ستارہ دیکھتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنتی اونچے درجے والے کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے کیا دیکھتے ہو؟ آسمان پہ ستارہ دیکھتے ہو۔ اب اگلا لفظ فرمایا وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، اور ابو بکر اور عمر انہی اونچے درجوں والوں میں سے، جنہیں باقی دیکھیں گے تو ان کے درجے اتنے اونچے ہوں گے ایسے لگے گا آسمان، زمین سے آسمان پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ستارے دیکھ رہے ہیں۔ اگلا لفظ لگایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی کر دی، فرمایا وَأَنْعَمَا، یہ صرف اونچے درجے والے ہی نہیں ہے، یہ اونچے درجوں والوں میں سے سب سے زیادہ فائق ہیں۔ اونچے درجے والے تو بہت ہیں، ان میں سب سے زیادہ فائق یہی لوگ ہیں۔ اب آج سنتے جائیے
ایک وہ دن بھی آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے ہیں، بیماری کے عالم میں خطبہ دیتے ہیں، امت سے الوداع چاہتے ہیں، جدائیوں کی گھڑی ہے، آپ بیمار ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا مجمع صحابہ کرام کا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدن، ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہوا ہے دو باتوں میں سے ایک کا۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ فرمایا چاہے تو وہ دنیا میں رہے جتنا چاہے رہ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ آخرت کی طرف آ جائے، میرے پاس آ جائے۔ تو اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کے رب کے پاس جانے کو اور آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، مجمع پہ سناٹا چھا گیا، لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ چیخ کے رو پڑا اور روتے ہی کہنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میری ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں میرا باپ آپ پہ قربان، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، رو پڑتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم سارے حیران ہیں کہ اللہ کے رسول کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق ویسے ہی رو پڑتا ہے۔ فرمایا او لوگوں، وہ بندہ کون ہو سکتا ہے امام الانبیاء کے سوا جسے رب نے ان کا اختیار دیا ہو، ان دو باتوں کا اختیار دیا کہ چاہے دنیا میں رہو، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا، چاہو تو دنیا میں کئی سال رہو جو آپ پسند کریں، یا میرے پاس آنا چاہتے ہو تو بتائیے۔ فرمایا اس بندے نے آخرت پسند کر لی، نبی علیہ السلام نے آخرت کو کیا کر لیا؟ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا نبی علیہ السلام کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو آپ کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، نبی علیہ السلام کے راز کو سمجھ گئے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تائید کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تائید کے دوران یہ جملے ارشاد فرمائے ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے مال کے لحاظ سے اور اپنی صحبت کے اعتبار سے مجھ پہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ صحبت کے لحاظ سے، میرا ساتھ دینے کے اعتبار سے اور مجھ پہ مال لگانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو آپ نے فرما دیا اس دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں سب کے بدلے چکا چکا ہوں، کسی کا کوئی بدلہ باقی نہیں مگر سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ صدیق وہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ ابھی باقی ہے، دنیا میں نہیں جنت میں رب سے مانگ کے دوں گا۔ یہ وہ ہستی ہے، اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ گفتگو جاری تھی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ فرمایا مسجد نبوی میں یہ خطبہ دیا جا رہا تھا، فرمایا جس گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھل رہا ہے، سین کی طرف، بالکل یہ مسجد نبوی ہے، ارد گرد صحابہ کرام کے کیا تھے؟ گھر تھے۔ جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھل رہا ہے،
آج کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں، مسجد کی طرف کوئی دروازہ باقی کھلا نہ رہے الا باب ابی بکر صدیق، مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنا چاہیے۔ سب دروازے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، بند کر دو صحن میں، سوائے کس کے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کھلی بات نہیں، کھلا اشارہ نہیں ہے کہ میرے بعد مصلی پہ یہ ہوں گے تو انہی کا دروازہ کیا ہونا چاہیے؟ کھلنا چاہیے۔ اور کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ ایسے ہی نہیں چھوڑا، اپنے مصلی پر، اپنی مسند پر، مصلی رسول پر کس کو کھڑا کر کے گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے گئے۔ ایک دو نہیں، 27، ایک روایت میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی علیہ السلام کی بیماری میں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازوں میں آپ کو امام بنا کر گئے ہیں امت کا۔ اللہ، ذرا سنتے جائیے قرآن اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ سورت زمر، آیت نمبر ہے 33۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی سچ لے کر آئی ہے۔ سچ کون لے کے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کے آیا، وصدق به، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقین و پرہیزگار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سچ پیغمبر لے کے آیا، صدقہ جس نے پہلی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے سب سے پہلے کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے۔ تو فرمایا یہی لوگ متقین ہیں۔ ادھر متقین کہا، اب ذرا میں 30واں پارہ پڑھنے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورت اللیل ہے۔ خدا را مجھے وقت دیجئے، مجھے توجہ چاہیے، آپ کی درکار ہے توجہ، انتہائی توجہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی لالچ دنیاوی مفاد کے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو آقا مار رہا ہے، لات و منات اور عزا کی پوجا کروانے پہ مجبور کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں بلال احد احد کے نعرے لگاتا ہے کہ الہ اور معبود کون ہے؟ جو مانتے ہیں وہ بولو، حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بس یہ احدیت کی صدا گونجتی ہے، چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، آپ کے سینوں پہ گرم پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن آپ احد احد کی صدا لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ صدیق اکبر نے اس ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھا، فوراً چلے گئے، کہا اللہ کے بندے ڈر، اس غلام کو مارے جا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ترس نہیں آتا تجھے؟ تو پتہ ہے امیہ کیا کہنے لگا؟ اگر آپ کو اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو پیسے دے کے خرید لو۔ غلام جو تھے بلال، فرمایا اچھا بتاؤ کتنے کا؟ اس نے منہ مانگی قیمت دی۔ کیا؟ منہ مانگی قیمت دی، منہ مانگی قیمت بولی۔ صدیق اکبر گھر آتے ہیں،
وہ قیمت جا کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت بلال کو خریدنے کے بعد کہتے ہیں بلال جاؤ میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ صرف ایک نہیں بڑی فہرست ہے، کئی غلاموں کو خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اور کئی لوگوں کے چولہے جل رہے تھے آپ کے خرچ سے، خرچہ دیتے تھے، تاجر تھے نا، کاروباری تھے، اللہ نے نوازا تھا تو مال خرچ کیا کرتے تھے اور کسی سے بدلے کی امید اور طمع بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ایسی ہستی کے بارے میں؟ یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورۃ اللیل، 30واں پارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سورۃ اللیل 17 نمبر آیت کے بعد آخر تک پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، میرے استدلال پہ غور کیجئے۔ امام ابن کثیر یہ آیت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفسرین کرام کا اجماع ہے اس بات پر، اتفاق ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ تو صدیق اکبر کی شان ذرا سنیے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جلدی ہی عنقریب دور رکھا جائے گا، بچایا جائے گا اس جہنم سے، الاتقا، اس شخص کو جو سب سے بڑا متقی ہے، جو کیا ہے؟ جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے، اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا متقی کیسا ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ مال خرچ کرتا ہے اس لیے یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے، اپنی پاکی کی خاطر مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ وہ بدلے میں نیکیاں کر رہا ہے، مال لٹا رہا ہے، نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اس رب کی رضا کے لیے اور اپنی پاکی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی پانے کے لیے جو بلند و بالا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب رب اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ، اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ بغیر کسی لالچ کے اپنے تزکیہ نفس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور دو باتوں کے طلبگار ہیں، ایک میرا اپنا تزکیہ ہو جائے، میں پاک صاف ہو جاؤں، اور دوسری مجھے رب کی رضا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر جس رب کی رضا کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، رب ان قریب راضی ہو جائے گا۔ یا یرضا کا فاعل اتقا ہے، تو اب معنی ہوگا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر صدیق رب کی رضا تلاش کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قریب رب بھی اتنا دے دے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ واہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمتیں ہیں۔ صحابہ سارے متقین ہیں، بولو کیا ہیں؟ متقین ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، مگر ابو بکر صدیق اتقا ہے،
صحابہ متقی ہیں اور ابو بکر اتقا ہے، متقی نہیں کہا، اتقا سب سے بڑا متقی۔ صحابہ سارے صدیقین ہیں، فرمایا اولئک ہم الصدیقون، صحابہ سارے صدیقین ہیں مگر ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے اس آیت سے۔ 18واں پارہ ہے اور میرے سامنے کھلا ہے، سورت کا نام سورت النور ہے، 18واں پارہ آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 22 ذرا لطف اٹھائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ منافقین نے تہمت لگائی، تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ تہمت لگائی، اتنا چرچا کیا مدینہ میں کہ اللہ کے حبیب 1 مہینے تک پریشان تھے، صحابہ کرام سے مشورہ بھی لے رہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر سے بھی پوچھا، عمر مسجد نبی میں کھڑے ہو کے آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر ہے نا، اٹھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پوچھتا ہوں کہ عائشہ سے آپ کا رشتہ کس نے کروایا ہے؟ بس مجھے جواب چاہیے، عائشہ سے آپ کا رشتہ کس نے پسند کیا ہے آپ کو، آپ کے لیے عائشہ کو؟ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ نے۔ جب یہ بات کہی فاروق اعظم کی زبان پہ ایک دم جملہ آ گیا، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب عائشہ آپ کے لیے رب نے پسند کی ہے تو پھر سارے منافق جھوٹے ہیں، وہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ رب کبھی پیغمبر کے لیے بدکار عورت پسند نہیں کر سکتا، جیسے آپ پاکیزہ ہیں آپ کی بیوی بھی پاکیزہ ہے۔ جب یہ جملے کہے نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا بس بات ختم، اب رہ گئے منافقین تو ان کا جواب میری تلوار دے گی۔ واہ عمر، تو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کہتی تھی کہ عمر کا یہ مجھ پہ احسان ہے، کوئی آپ کی تائید اور صفائی میں ایک جملہ بھی کہہ دے تو بندہ بھولتا، غیرتی بندہ کبھی نہیں بھولتا۔ فرمایا عمر کا یہ احسان ہے۔ اور جس دن حضرت عمر کو شہید کیا گیا، آپ گھر لائے گئے تو آپ کے آخری اوقات ہیں، سانس نکلنے سے چند لمحات پہلے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا عبداللہ بن عمر جلدی جاؤ ام المومنین عائشہ کے پاس، پہلے میرا سلام کہنا، سلام کے بعد کہنا کہ عمر کہتا ہے آپ کے کمرے میں آپ کے پیغمبر بھی مدفون ہے، شوہر ابو بکر بھی دفن ہے آپ کے ابو، اور اگر مجھے اجازت مل جائے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ تیسری قبر میری بن جائے تو میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور ساتھ بیٹے سے کہا بیٹا امیر المومنین نہیں کہنا، میں امیر المومنین نہیں رہا، میرا آخری وقت ہے، کہنا عمر۔ کہا بیٹے پہنچتے ہیں، اماں جی السلام علیکم، سلام کیا، فرمایا حضرت عمر میرے ابو جی سلام کہہ رہے تھے۔ سلام کے بعد کہا کہ عائشہ عمر کی آخری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ آپ کے حجرے میں ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے، کیونکہ حجرہ کس کا ہے؟ حجرہ تو عائشہ کا ہے، مجھے جگہ مل جائے۔ ام المومنین نے یہ خبر سنی، رو پڑی، کیونکہ ان کی زخمی ہونے کی خبر تو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، رو پڑی۔ فرمایا عبداللہ بن عمر باپ کو سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی کہ ایک طرف میرے خاوند ہیں اور دوسری طرف میرے بابا جان ہیں، لیکن عمر کا
کا مجھ پہ احسان ہے، میں آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور ان سے کہہ دیجئے یہ جگہ ان کو مل گئی ہے، یہ میں نے ان کو دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ام المومنین پر جب الزام لگا تھا تو ان میں کئی سادہ مسلمان بھی شریک ہیں۔ جب پروپیگنڈا چلتا ہے تو کئی لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں، ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، معاشرے کا پتہ ہے نا، بات پھیلتی ہے تو بنیاد تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ تو ان مخلص صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ان سے بھی ایسی باتیں ہوگی۔ اور پتہ ہے مصطح کون تھے؟ حضرت مصطح ابو بکر صدیق کے خالازاد بھائی بھی تھے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی اور پھر اپنوں سے پہنچ جائے، اور پتہ ہے مصطح کون ہے؟ یہ وہ غریب مہاجر صحابی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے سے ان کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ جس کے ساتھ آپ اتنا تعاون بھی کرتے ہوں، دکھ پہنچتا ہے نا پھر، تو فوراً ابو بکر صدیق نے اس وقت نہیں بولے جب تک حالات گرم تھے، لیکن قربان عائشہ تیری پاکی پر جب قرآن کی 18 آیتیں رب نے اتار دی، پوری سورت نور اتار دی، تو جو ہی پاکی ہو گئی اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مخلص اس پروپیگنڈے میں شریک تھا ان کو لٹایا جائے، 80 کوڑے مارے جائیں، جو مخلص کمر پہ لگا دیے جائیں۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور آپ کا غصہ بجا بھی تھا، کہنے لگے اللہ کی قسم اور تو کچھ نہیں کہتا ہوں، مصطح کے اوپر ایک پائی بھی آئندہ خرچ نہیں کروں گا، میں ان کے گھر کا چولہا جلاتا ہوں، پیسے خرچ کرتا ہوں، یہ بھی مجھے تکلیف پہنچانے میں شریک، ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ ادھر قسم اٹھائی، ادھر قرآن میں رب نے یہ آیتیں اتار کی کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ اللہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ پہ غور کیجئے، شان صدیق اکبر سمجھ میں آئے گی، کیسے قرآن کے رازوں سے صدیق کی شان نکلتی ہے، نکھرتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، او میرے پیغمبر کے صحابہ جو تم میں سے فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت والے ہیں، وہ قسمیں نہ اٹھائیں ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ قرابت داروں کو مال نہیں دیں گے، اس بات کی قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، بلکہ ان کو یہ چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ تو آیت سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کہ تم میں فضیلت والے، دوسری بات تم میں وسعت والے، اور تیسری بات کیا تم پسند کرتے ہو کہ رب تمہیں معاف کر دے؟ اگر رب کی معافی چاہتے ہو تو پھر بند نہ کرو، خرچہ جاری کر دیجئے۔ صدیق آیت سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں قسم توڑ دیتا ہوں، اور جتنا میں پہلے خرچہ دیا کرتا تھا آئندہ اس سے ڈبل دوں گا، کیونکہ رب چاہتا ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ رب تمہیں معاف کر دے؟ فرمایا ہاں اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔
منظور ہے مجھے یہ سودا۔ تو ابو بکر صدیق کو فضل والا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ وسعت والا اللہ نے کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ بیمار ہیں، یہی جمادی الاخرہ کا مہینہ ہے، یہ جس مہینے میں ابھی ہم رواں ہیں، اس کی 7 تاریخ تھی۔ بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، سر درد اور بخار، دن گزرتے گئے، 15 دن تک آپ شدید بیمار۔ آخری دن اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی ادھر آؤ، خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا میری وصیت ہے، بیٹے کو بھی وصیت کی، بیٹی کو بھی، میں جب فوت ہو جاؤں سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ میں نے ان 2.5 سال خلافت کے، یعنی 2 سال 3 مہینے 11 دن خلافت کی ہے، ان 2 سال 3 مہینے 11 دن میں جو خرچہ بیت المال سے میں تنخواہ اور خرچہ لیتا رہا، اس کا حساب کیا جائے، اور میری روح نکلنے کے بعد میرے میراث میں سے وہ پیسے نکال کے بیت المال میں دوبارہ داخل کر دیے، کہ ایک پائی بھی میرے اوپر بیت المال کا نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ مال کھا گیا، وہ بیت المال میں جمع کر دینا۔ دوسری پوچھا بیٹی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ بیمار تھے نا؟ تو فرمایا صدیقہ کائنات نے جی وہ تو سوموار والے دن فوت ہوئے تھے۔ فرمایا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ ام المومنین کہنے لگی ابا جان آج تو اتوار کا دن ہے، سوموار کل ہے۔ جب یہ کہا بیٹی میں بھی رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو دن میرے رسول کو دیا کل وہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، یہ امید کی، کہا اللہ مجھے یہ دن دے دے گا۔ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دن یعنی سوموار کے دن ابو بکر صدیق بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ 63 سال نبی علیہ السلام کی عمر، 63 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے۔ آپ کی یہ خلافت، یہ درویشانہ زندگی، اور اس حال میں آپ فوت ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا خلافت کے لیے، انہوں نے ہی جنازہ پڑھی، اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ، یہ میری طرف توجہ، یہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، تو جدھر نبی علیہ السلام کا کاندھا مبارک آتا ہے ادھر ابو بکر صدیق کا سر مبارک آیا، ایک درجہ نیچے، یعنی نبی علیہ السلام کے کاندھے مبارک سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس برابر میں آپ کی قبر۔ اور عجیب اتفاق کہ فاروق اعظم جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو درجہ ملتا ہے، ابو بکر صدیق کا جہاں کاندھا ہے فاروق اعظم کا سر وہیں آتا ہے۔ تو کتنا پیارا انداز ہے، شاعر نے کہا ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ اور پہلا شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہے، قربان علامہ اقبال نے تو حد کر دی، کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔